السلام علیکم، میں ہوں سعد احمد کمال۔ پل دو پل کی کہانی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین محترم، آج پل دو پل کی کہانی میں کہانی تو ہے، واقعہ تو ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک تھال کہ آسمان سے آئی ہے، اس تھال پہ ایک چادر سی ہے، اور اس نے جب چادر ہٹائی تو اس میں انواع اقسام کے پھول سجے ہوئے ہیں، اور اچانک آسمان سے ایک چھری آتی ہے اور وہ پھول کو کاٹ دیتی ہے۔ وہ خوشبودار کوئی چھوٹے بڑے پھول ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، درمیانی عمر کے ہوتے ہیں، تو وہ چھری آ کے کاٹ دیتی ہے۔ اب اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، تو وہ تمام سلطنت میں اعلان کر دیتا ہے کہ میری اسی خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ تو جتنے بھی معبر ہوتے ہیں، معبر کہتے ہیں جو کہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ان کو معبر کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی سلطنت میں معبر تھے وہ سب جمع ہوئے، لیکن کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا پایا۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے خواب کی تعبیر کسی نے نہیں بتائی تو ریاست میں 3 دن تک کھانا نہیں پکے گا۔ اچھا بھائی، کھانا نہیں پکا، سب لوگ پریشان۔ تو ایک فوجی جنگ سے واپس آ رہا تھا اپنے گھر سلطنت میں، تو اس کو آنے میں کہیں دیر ہو گئی، تو وہ گھر آیا اپنی ماں سے۔ اس نے کہا کہ ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا ہے تو دے دو۔ ماں نے کہا کہ بادشاہ نے تو 3 دن تک اعلان کر رکھے کھانا نہیں پکے گا۔ بولتا ہے کیوں بھائی؟ اس نے خواب بتایا۔ اس نے کہا بھائی کام کرو، آپ کھانا پکاؤ، اور یہ جو جب چمنی سے دھواں اٹھے گا نا، یہ جو بادشاہ کے سپاہی گھوم رہے ہیں وہ نظر رکھے ہیں کسی گھر میں کھانا تو نہیں پک رہا، تو یقیناً وہ مجھے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ بہرحال چمنی سے دھواں اٹھا، سپاہی پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس فوجی کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم نے حکم عدولی کیسے کر لی؟ اس نے کہا میں بھوکا تھا اور آپ مجھے اپنا خواب بتائیں، میں کوئی شاید آپ کی مدد کر سکوں۔ اس نے خواب بتایا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے کھانا کھانے دیں، اور پھر کہا کہ آپ مجھے صرف 3 دن عنایت فرما دیں، میں اس کی کہیں نہ کہیں سے تعبیر ڈھونڈ کر لے آؤں گا۔ اچھا بھائی، اس کو کھانا کھلایا گیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ نکل پڑا خواب کی تعبیر کے لیے۔ گھومتا رہا شہر و شہر، بیابان ایران، بہرحال آخر کار تک ہار کر بیٹھ گیا، خواب کی تعبیر نہ ملی۔ بہت سارے لوگوں سے ملا بھی، ملاقات بھی، لیکن نہیں پتہ چل پایا۔ بہرحال ایک جگہ بیٹھا تھا تو اس کو ایک پیاس لگی تو سامنے اس نے دیکھا ایک جھوپڑا سا بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایک پردہ پوش خاتون اپنے کپڑے سکھا رہی تھی۔ وہ وہاں گیا، اس نے آواز لگائی کہ میں پیاسا ہوں، تو پردہ پوش خاتون فوراً اندر گئیں اور پانی کا کٹورا لائیں اور باہر بیوڑی پہ رکھ دیا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، کہ ایسے کون پانی پلاتا ہے؟ بہرحال اس نے پانی پیا اور اس نے آواز لگائی کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے پردے کی اوٹ لے کر ہی جواب دیا کہ میری جو ماں ہے وہ 2 سے 1 کرنے گئی ہے۔ وہ پریشان، 2 سے 1 کرنے گئی ہے، عجیب و غریب بات ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا آپ کے فادر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہاں گئے جہاں مٹی سے مٹی ملائی جا رہی ہے۔ کہہ رہا ہے کہاں آ گیا میں، کوئی عجیب و غریب جگہ آ گیا میں۔ بہرحال جانے لگا تو اس کے والد صاحب آ گئے۔ نے جی آپ کون؟ نے کہا جی میں مسافر ہوں، پانی پینے آیا تھا، لیکن آپ کی بیٹی تو بڑی عجیب و غریب بات کر رہی ہے۔ ہمیں کیا بات کر رہی ہے؟ کہنے لگی میں نے جب پوچھا کہ بھائی آپ کی والدہ کہاں ہیں تو کہنے لگی وہ 2 سے 1 کرنے گئی ہیں، اور آپ کا پوچھا تو کہنے لگی کہ جہاں مٹی سے مٹی ملائی جا رہی ہے وہاں گئے۔ تو اس باپ نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا نامحرموں سے ایسی بات کی جاتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا میری بیٹی نے جو کہا کہ 2 سے 1 کرنے گئی ہیں، 2 سے 1 کرنے سے مراد یہ ہے جو میری زوجہ ہیں ان کے ولادت ہونے والی ہے، تو وہ اس وقت دائی کے ہیں، تو وہ 2 سے 1 کرنے گئی۔ اور جہاں تک میری بات کی کہ جہاں مٹی سے مٹی ملائی جا رہی ہے وہاں گئے، تو میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے گیا تھا، تو کیونکہ انسان کو مٹی میں ہی مل جانا ہے، تو اس وجہ سے بڑا متاثر ہوا۔
نے کہا یقیناً پھر خواب کی تعبیر بھی معلوم ہوگی اس کو۔ بہرحال اس نے خواب سنایا لڑکی کو، لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ کے پاس لے کے چلیں ہم۔ تینوں چل پڑے بادشاہ کے پاس۔ پل دو پل کی کہانی ہے یہ، پل دو پل کی۔ بہرحال بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ کے دربار پہ جب حاضر ہوئے تو لڑکی نے کہا کہ میں آپ کی اس کی خواب کی تعبیر تو بتاؤں گی، لیکن جب آپ نے جو سلطنت میں اعلان کر رکھا ہے ریاست میں کہ 3 دن تک کھانا نہیں پکے گا، سب سے پہلے تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ سب 3 دن تک پہلے کھانا پکائیں، پہلے سب کھانا کھائیں، اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں۔ بہرحال بادشاہ نے اس کی یہ بات مان لی۔ پھر اس نے کہا میں اس کی تعبیر بتاتی ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تھال ہے یہ در حقیقت، یہ ٹرے ہے، یہ در حقیقت ہماری زمین ہے، اور اس کے اوپر جو چادر ہے یہ جنت کا پردہ ہے، اور اس میں جو انواع اقسام کے پھول ہیں یہ انسان ہیں، اور یہ جو چھری آتی ہے پھول کو لے جاتی ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جو کسی بھی وقت آ کے کسی بھی پھول کو لے جاتے ہیں، وہ کوئی بڑی عمر کا ہو یا کوئی چھوٹی عمر کا ہو تو وہ آ کے لے جاتے ہیں۔ اس تعبیر سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ موت سے غافل نہ ہوں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اچانک چھری آئے گی اور کسی بھی پھول کو لے کر چلی جائے گی، کیونکہ ہم سب کی پل دو پل کی کہانی ہے، اور پل دو پل کی جہاں کہانی ہو وہاں انسانوں کو سالوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پل دو پل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نہ جانے وہ کون سا پل ہو جو آئے آپ کو اٹھا کر لے جائے۔ در حقیقت ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہم سے یہی کہا گیا ہے اپنے ہر پل کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اپنے ہر پل کا حساب بھی دینا ہے۔ دنیا میں حساب نہیں ہوگا، دنیا میں حساب نہیں ہوگا، عمل ہوگا، اور جہاں حساب ہوگا وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اپنے نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سعد احمد کمال کو دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔